ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ متنازع مسلم مخالف شہریت قانون کے خلاف پورے بھارت میں احتجاج جاری ہے۔ اب تک بھارتی پولیس کی گولیوں سے 6 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو چکے۔ لوگوں نے بسوں اور ٹرینوں کو آگ لگا دی۔ مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ ہے اور انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ دلی کے طلبہ نے مودی کو وزیر اعظم اور امت شاہ کو وزیر داخلہ ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ مغربی بنگال اور آسام میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ دہلی پولیس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس میں داخل ہو کر لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیلنگ کی۔ کئی طلبہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ پولیس تشدد سے ایک طالب علم شہید اور 20 زخمی بھی ہوئے۔ جامعہ کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نجمہ کے مطابق مظاہروں میں یونیورسٹی کے طلبہ شامل نہیں تھے۔ نریندر مودی کو ہندوتوا نظریات کے باعث 20 برس میں پہلی بار شدید امریکی مخالفت کا بھی سامنا ہے۔ یاد رہے متنازع مسلم مخالف بل پر امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا تھا کہ بھارت مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے لے کر آسام اور آگے تک اختتام کی شروعات۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن مسلسل 134 روز سے جاری ہے۔ بھارتی جبر و پابندیوں کے سامنے کشمیری سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہیں۔ شمالی کشمیر میں تعینات سی آر پی ایف کا ڈی آئی جی شیلیندر کمار سنگھ جموں میں سڑک حادثے میں ڈرائیور سمیت ہلاک جبکہ ذاتی محافظ زخمی ہوا ہے۔ بھارت سے آبی تنازعات پر عالمی بینک سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد امریکہ روانہ ہو گیا۔ مذاکرات میں بھارت کے متنازع آبی منصوبوں کشن گنگا اور ریتلے ڈیمز کی تعمیر کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت نے ریاست مقبوضہ جموں کشمیر میں جو آگ لگا رکھی ہے، یہ آگ اب بھارت کے ایوانوں، شہروں، قصبوں، یونیورسٹیز تک پھیل چکی ہے۔ اس آگ میں بھارت بسم ہونے والا ہے۔ بھارت کی اس تازہ جارحانہ اور متعصبانہ اقدام نے ایک طرف بھارتی مسلمانوں کو بیدار کر دیا ہے، دوسری طرف بھارت میں رہنے والی دوسری اقلیتیں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہیں۔ بھارت کی یونیورسٹیز بھارتی پولیس کا خصوصی نشانہ ہیں۔ بھارتی پولیس طاقت کا وحشیانہ استعمال کر کے طلباء کو احتجاج سے روکنے کے لیے ہر اقدام کر رہی ہے، لیکن طلباء اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ طلباء ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء اس حوالے سے پیش ہیں۔ ایک طالبہ اپنے جذبات کا اظہار یوں کرتی ہے۔ آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باب سید مین یونیورسٹی گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، اور جو این آر سی جو نیشنل رجسٹر آف سٹیزن جو نیشن وائڈ گورنمنٹ آف انڈیا لگانے والی ہے اس کو بوائکاٹ کرنے کے لیے، اس کو بھی ان ٹوٹل ریجیکٹ کرنے کے لیے ہم جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے آئے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سولیڈیرٹی میں، اور ہمارا یہی ماننا ہے کہ اس بڑے موومنٹ کو جو اس فاسسٹ سرکار کے خلاف ایک بڑا موومنٹ ہونے والا ہے، ایک سول ڈس اوبیڈینس ہونے والا ہے، اس کو سارے ہی اسٹوڈنٹس، ساری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ مل کر لڑیں۔ بھارت کے جابر، ظالم اور متعصب حکمران اب اپنی چتا میں جلنے ہی والے ہیں۔ آج کا بھارت اس صورتحال کا خود شاہد ہے۔